بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی، میں کہتا ہوں اگر عورت راز نہ رکھتی تو معاشرے کا کوئی مرد منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ مکان تو کچے تھے مگر پکی تھی خوشیاں۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ماں ہے۔ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی لیکن یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ دل کو توڑ سکتی ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ کوشش کریں بنا مطلب کے اچھے بنے، مطلب کے لیے تو سب ہی اچھے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ من چاہا نہ ملے تو رب چاہے کو دل و جان سے قبول کر لیں، کیونکہ رب بہتر جانتا ہے کہ میری بنائی گئی چیز کس کے ساتھ بہترین رہے گی۔ کبھی کبھی آپ کو زندگی میں اس لیے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ برے نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب اور کہاں آپ کو اچھا بننے کی ضرورت نہیں کرو نصیب سے اتنی شکایت، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے یزید کون ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ ایک رب مخلص، دوسری ماں مخلص، جو اللہ کو وکیل بنایا کرتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ سب نے کہا وہیں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے، اور اللہ ہمیشہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا سبق خاموشی کا بنتا ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں آس نہیں ہوتی۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر شے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا بہتر۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو نہ عطا کرے۔ انشاءاللہ جب اللہ دے گا تو بہتر نہیں بہترین دے گا۔ اصل زندگی کا پتہ تب چلا جب بڑے ہوئے، پیسے کمانے ہیں، گھر کو چلانا ہے، ذمہ داری نبھانی ہے اور اپنے خوابوں کو دفن کرنا ہے۔ پرفیوم کی بوتل توڑنے سے آپ کو شدید خوشبو آتی ہے، لیکن آخری بار انسان رزق کے لیے دور دور تک جاتا ہے، وہ رزق دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ مجھے زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں، پر سنا ہے سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ یہ الفاظ اتنا حوصلہ دیتے ہیں نا،
جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ گناہ ہماری روح کو زخم لگا دیتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بے چینی کس چیز کی ہے۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، فصل کی پیداوار کے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجیے کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ نصیب تو رب لکھتا ہے اور پھر رب تو کبھی غلط نہیں لکھتا۔ بھروسہ رکھیں، آپ کا اچھا نصیب آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا بھی مت کریں۔ دنیا کمزور ضرور ہے مگر دنیا بنانے والا کمزور نہیں۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ لوگوں کا دل رکھتے رکھتے کب اپنا ٹوٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گیلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ سب کچھ نہیں ملتا اس زندگی میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ گہری بات، سونے کے مقابلے میں لکڑی کی کوئی قیمت نہیں، لیکن ڈوبتے وقت حساب اور ہوتا ہے۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ زندگی میں اتنی محنت کرنی چاہیے کہ لوگ اپنا وقت بدلتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنا دور ہی بدل دوں گا۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ صفحہ پلٹنا ہے یا کتاب بند کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ تجارت ہے، اور نہ ہی میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں کیونکہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر تم لوگ موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے بھی تم نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے جو بغیر کچھ کہے تمہارے حال سے واقف ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالات کیسے بھی ہوں دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا کو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندے کو اس لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ 3 عورتوں سے بچیں، 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہیں ورنہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ نمبر 1 جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ نمبر 2 بخیل عورت جو اپنے تھوڑے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ نمبر 3 بدعمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جوانی کے سجدے، جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا بہت انمول ہوتی ہیں، یہ نہ ہوں تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں۔ باپ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ذکر نہیں کرتا پر اندر ہی اندر بہت فکر کرتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، جو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا اور نہ ہی کبھی اپنے پاس سے مایوس لٹاتا ہے، اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد پھر اللہ پر یقین رکھنا اور صبر کرنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ جو شخص اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ جاؤ کسی نے بھروسہ نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ کم ظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت مرنے والے کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی، جو پردہ کرے یہ خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔